میں مان رہا ہوں بھائی، میں مان رہا ہوں، میری پالیسی تھی، ہماری ایک پالیسی تھی اور میری ایک پالیسی تھی. میں برملا کہہ رہا ہوں. میں ان لوگوں میں آتا ہوں خٹک صاحب ٹائم میں کہتا تھا خٹک صاحب اپوزیشن کو نہیں، اپوزیشن کے حلقے میں اپنے بندے کو فنڈ دو. میں غلط ہوں، میں مان رہا ہوں کہ میری یہ سوچ ہے. محمود خان کے ٹائم میری یہی سوچ تھی کہ محمود خان میں لڑائی ہوتی تھی کہ اپوزیشن کو نہیں، اپوزیشن کے حلقے میں اپنے بندے کو پیسے دو. اور جب میں خود آیا میں نے وہ کیا. تو میں مان رہا ہوں بھائی، آپ کیوں چیخ رہے ہو؟ میں مان رہا ہوں کہ میں نے کیا ہے. یہ 2 سال میں ہم نے 1 روپیہ قرضہ بھی نہیں لیا. پچھلے میں مزمل صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لیا. آپ اگر کوئی نیا قرضہ لیا جا رہا ہے، کس لیے لیا جا رہا ہے، تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی، قرضہ آپ اس چیز کے لیے لیں جس سے آپ کو ریونیو ہے. جو آپ کا انٹر پروونشل کوئی منصوبہ ہو، کسی ایک ڈسٹرکٹ کے منصوبے کے لیے قرضہ لینا، پورے صوبے پہ بوجھ ڈالنا جو ہے وہ زیادتی ہے صوبے کی عوام کے ساتھ. آج تک اس ملک میں کوئی بجٹ ایسا نہیں بنا جس کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ کالا بجٹ ہے، یہ کسان کش ہے، یہ غریب کش ہے. اس ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں، چائے بھی اکٹھی پیتے ہیں، سموسہ بھی اکٹھا کھاتے ہیں، آلو والا پکوڑا بھی مل جاتا ہے، پنیر والا بھی مل جاتا ہے. آپ کے پاس شادیوں میں بھی اکٹھے گھوم رہے ہیں، بند کمروں میں اور کھلے کمروں میں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے اکٹھا بیٹھ کر آج تک متفق نہیں ہو سکے. پولیٹیکل ریٹرمائزیشن جب تک اس ملک میں ہو رہی ہے، سوچو بھی ماں کی ترقی ہوگی. میں نے کی ہے، میں نے غلط کیا، کسی اور نے کیا، اس نے غلط کیا. پولیٹیکل ریٹرمائزیشن جب تک چل رہی ہے آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ دشمن مان چکے ہو، آپ قانون ساز اسمبلی کے ممبر نہیں ہو، آپ یہاں پر مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ یہاں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، قانون سازی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. آپ یہاں پر کسی کی نوکری کر رہے ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہے، چاہے وہ کسی ادارے کی ہے. وہ نوکری کیا ہے کہ جو وہ کہیں گے آپ وہ کریں گے. میں غلام ہوں، میں آزاد ہی نہیں ہوں آج تک. تو اگر میں غلامی کروں گا اور غلام بن کے میں اپنے مسائل پہ نہیں بیٹھوں گا، ان کا حل نہیں نکالوں گا، اور میرا مقصد یہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کو سزا دوں، کل وہ مجھے سزا دے میں اس کو سزا دوں، یہ دشمنی کا جو اس وقت نظام بن چکا ہے. اگر پاکستان کی ترقی کسی کا مقصد ہے تو سب سے پہلے یہ چیز ختم کرنی پڑے گی، ورنہ سزائیں چلتی رہیں گی. آج میرا لیڈر جیل میں ہے، کل آپ کا ہوگا. جیل میں اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جو یہ کروا رہا ہے. اب تو وہ بھی جیل میں جا رہا ہے. لیکن میری صحت کو، آپ کی صحت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے کہ میرا آپ کا لیڈر جیل میں ہو؟ نہیں ہو رہا. میں گزارش کروں گا تمام پارٹیوں سے کہ اس نظام کو بدلو. اگر آپ اس نظام کو نہیں بدلو گے تو اس چکی میں ہر کوئی رگڑا کھائے گا. کئی کھا چکے ہیں، کئی کھا رہے ہیں، کئی بعد میں کھائیں گے، آپ کے بچے کھائیں گے، سب کے بچے کھائیں گے، اور یہ عوام کھائے گی. الحمدللہ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک جو بھی سبھی انہوں نے بھیجا ہے اس کے ذاتی حالات، ذاتی لائف سٹائل، ذاتی نظام بہت بہتر ہوا ہے. بہتر نہیں ہوا تو وہ عوام نہیں ہوئی جو آپ کو یہاں بھیجتی ہے، وہ عوام نہیں ہوئی جو آپ کو بھیجنے کے بعد اپنے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے. کہ میں اس سے پہلے آزاد نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی منسٹر، چیف منسٹر، فیڈرل منسٹر آزاد ہوتا ہی نہیں ہے. وہ دفاع کرتا ہے کبھی محکمے کا، کبھی بجٹ کا، کبھی حکومت کا. تو میں نے آزاد طریقے سے بات اس لیے کی ہے کہ پہلا آزاد ایک موقع ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے پاکستان آگے بڑھے. کر نہیں پاتے، اور کر نہ پانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہتری کے بجائے دشمنی کی طرف، ریٹرمائزیشن کی طرف اور ہیبچول کرٹک بن چکے ہیں. صرف تنقید کرتے ہیں. تنقید کے بجائے اصلاح کی طرف جائیں تو انشاءاللہ